حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہے اور بیماری کے عالم کے اندر مسجد کے اندر سے اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کان میں آواز پڑتے ہی فرمانے لگے کہ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھ کو مسجد کی طرف لے چلو۔ آپ کے ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ سخت بیمار ہیں، آپ یہیں پر نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز کو سنتا رہوں اور اللہ کے گھر میں نہ جاؤں؟ چنانچہ وہ ان کو مسجد میں لے گئے۔ حضرت نے نماز مغرب کی 1 رکعت امام کے ساتھ ادا فرمائی اور خالی کے حقیقے سے جا ملے۔ یہی کامیابی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اما بعد، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اذان دعوت ہے۔ دعوت سے اللہ تعالیٰ شانوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمت آتی ہے۔ دعوت سے دل نورانی بنتا ہے، دعوت سے اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ اذان پہلے دی جاتی ہے اور نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حکم بعد میں ہے، حکم سے پہلے دعوت ہے، یعنی دعوت پہلے آئے گی اور حکم بعد میں آئے گا۔ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز کی دعوت پہلے دی جائے گی اور حکم بعد میں ادا ہوگا۔ حکم میں جان آئے گی، وہ دعوت کے ذریعے سے آئے گی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا دی جاتی ہے؟ سب سے پہلے بچے کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے۔ اور اذان کیا ہے؟ اذان دعوت ہے۔ سب سے پہلی آواز ہر گھر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر اور ہر ضلع اور قصبے کے اندر جو پڑتی ہے وہ اذان کی آواز ہوتی ہے۔ اذان سب سے پہلے ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے دی جاتی ہے۔ آگے اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ اس میں فرمایا گیا کہ اذان بڑی دعوت ہے، اذان بڑی دعوت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے فریضے کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور اذان روزانہ دی جاتی ہے، 5 مرتبہ دی جاتی ہے، 5 وقت میں دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا یہ دعوت کا کام یہ روزانہ کرنے کا کام ہے۔ اذان دن کے اندر بار بار دی جاتی ہے، اس لیے ہمیں بھی دعوت لوگوں کے پاس جا کر بار بار دینا ہے۔ اور اذان کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اذان کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اذان میرے اور آپ کے لیے دی جاتی ہے، اذان مسلمانوں کے لیے دی جاتی ہے، اذان غیر مسلموں کے لیے نہیں دی جاتی۔ یعنی دعوت کا کام ہم مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کو پہلے دعوت کے ذریعے سے اعمال کی دعوت دی جائے۔ مؤذن کے ذمہ کیا ہے؟ مؤذن کے ذمہ اذان ہے کہ وہ اذان کو پڑھ دے گا۔ مؤذن نے اذان پڑھ دی، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب کوئی آدمی نماز کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے یا دکان میں پڑھتا ہے یا کسی اور مسجد کے اندر پڑھتا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسے ہی جب ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہم جو ہے ہر ایک کے پاس جائیں گے اور ہر ایک کو دعوت دیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو جس کو چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جس گھڑی، جس لمحہ اور جس منٹ چاہیں گے، اللہ رب العزت اس کو جو ہے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ اذان ہمیں 6 اہم سبق سکھاتی ہے۔ اگر یہ 6 سبق ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے، ہماری آخرت بھی بہتر بن جائے۔ اذان کا سب سے پہلا سبق اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، نہ تاجر بڑا ہے، نہ عہدیدار بڑا ہے، نہ وکیل بڑا ہے، نہ ایک والا بڑا ہے، نہ دکان والا بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ بڑا ہے، نہ مال والا بڑا ہے، نہ غریب بڑا ہے، نہ حکومت والے بڑے ہیں، کوئی بڑا نہیں، صرف اللہ ہی بڑا ہے، اول بھی اللہ اور آخر بھی اللہ۔ سب سے پہلا سبق ہمیں یہ اذان سے ملتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو اپنے دل کے اندر بٹھا دیں۔ دوسرا سبق اذان سے ہمیں یہ ملتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ شانوں کو۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی رزق دینے والا نہیں، روزی دینے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی جو ہے ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گا وہ نہیں ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تیسرا سبق اذان سے ہمیں یہ ملتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ شان تک پہنچنا ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ شان تک پہنچنا ہے تو فرمایا کہ صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی روڈ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ جو راستہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے طے کیا ہے، جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بتایا ہے، جو سنتیں ہمارے نبی نے ہمارے لیے بتائی ہے، اگر ہم نبی کے نمونہ بن جائیں گے، نبی کی چال چلیں گے، نبی نے جس کام کو کرنے کو کہا ہے اس کام کو کریں گے، نبی نے جس بات سے ہمیں روکا ہے اس بات سے ہم رک جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہبر ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ شان ہے، ہمارے نبی کی شان سب سے اونچی شان ہے۔ تمام نبیوں کے سردار وہ ہمارے نبی ہے، جس کی عظمت کو جو ہے پہاڑوں نے بھی پہچانا، درختوں نے بھی پہچانا، جانوروں نے بھی پہچانا، انسانوں نے بھی پہچانا، ہر ایک نبی نے بھی ہمارے نبی کی عظمت کو اور ان کی شان کو پہچانا۔ اور ہمارے نبی کے طریقے کے اندر ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر یہ سبق ہم حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہے اور بیماری کے عالم کے اندر مسجد کے اندر سے اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کان میں آواز پڑتے ہی فرمانے لگے کہ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھ کو مسجد کی طرف لے چلو۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ سخت بیمار ہیں، آپ یہیں پر نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا میں اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز کو سنتا رہوں اور اللہ کے گھر میں نہ جاؤں؟ چنانچہ وہ ان کو مسجد میں لے گئے۔ حضرت نے نماز مغرب کی ایک رکعت امام کے ساتھ ادا فرمائی اور خالق کے حقیقے سے جان ملے۔ یہی کامیابی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج ہمارا کھیل بند نہیں ہوتا، آج ہمارا بورڈ شاپ بند نہیں ہوتا، آج ہمارا یوٹیوب بند نہیں ہوتا، آج ہم
ہماری بات چیت شروع ہوتی ہے، اذان کی آواز کانوں کے اندر پڑ رہی ہے، لیکن ہم جو ہے رکنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ ہماری بے فکری، یہ ہماری غفلت اور یہ ہماری جو ہے سستی اور کاہل نہیں تو اور کیا ہے۔ اذان ہمیں جو ہے 5واں سبق دیتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، تمہاری حاجتیں نماز کے ذریعے سے پوری ہونے والی ہے، تمہارے سارے مسئلے نماز کے ذریعے سے حل ہوگے۔ لیکن ہم اس کے اندر اپنا حرض سمجھ رہے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو رکاوٹ بنا رہے ہیں اور ہم خود کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری کم نصیبی کہیں یا ہماری غفلت یا ہمارے ایمان کی کمزوری یا ہمارے ایمان کی سستی کہے اور کیا کہے۔ اذان کے ذریعے سے 6واں سبق ملتا ہے جو اذان فجر کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ لیکن گاؤں کے اندر سناٹا ہے، شہر کے اندر سناٹا ہے، گلیوں اور محلوں کے اندر سناٹا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں۔ آدمی زندہ ہو اگر اس کو سوئی چبوئی جائے تو آدمی اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر مردے کو خنجر لگایا جائے تو مردہ اٹھتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج ہمارا دل گندا ہو گیا ہے، وہ نماز کے وقت کھڑا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا دل جو ہے مردہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ کامیابی دینے والا آواز دے رہا ہے لیکن ہم اس کے اندر اپنی کامیابی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ کامیابی کی آواز دینے والا کس اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا دیں۔ اس لیے پھر 7واں سبق اذان کے ذریعے سے ملا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ شانوں کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہ سبق اگر ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، نماز ہماری جاندار بن جائے، ہماری عبادت جاندار بن جائے، ہمیں نمازوں کے اندر مزہ آنے لگے، قرآن شریف کی تلاوت کے اندر مزہ آنے لگے، سنتوں کے اہتمام کے اندر مزہ آنے لگے، کیونکہ جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی، جس کی نماز صحیح نکلی اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، جس کی نماز اچھی اس کے اور اعمال اچھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اذان کے ذریعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ سبق لے اور ہماری زندگی کو سنوارے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے بھائی راہ خدا کے اندر جانا ہے۔ یہ 3 دن اور یہ 40 دن اور یہ 4 ماہ یہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ہیں، ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہیں۔ کہ اگر ہم تھوڑی محنت کریں، تھوڑی کوشش کریں، تھوڑی مجاہدہ، تھوڑی قربانی دے دیں، اللہ کو ہم پر رحم آ جائے گا، ہم پر ترس آ جائے گا، ہماری آوزاری کے اوپر رحم آئے گا، ہماری توبہ کے اوپر اللہ کو رحم آئے گا، ہمارے چلنے پھرنے کے اوپر اللہ کو رحم آئے گا، ہماری ٹھوکر کھانے کے اوپر اللہ کو رحم آئے گا۔ اللہ پھر ہمیں کیوں ہدایت نہیں دے گا اور ہمارے ذریعے سے اور لوگوں کو کیوں ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں بھائی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے ساتھی بھائی ارادہ کرے، عزائم کرے، انشاءاللہ 4 ماہ کے لیے جلد سے جلد نکلیں گے۔ بھی کرتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ شانو ہمیں عمل کرنے کی